मुशाहिद साहब, एक किस्म का सीज फायर का ऐलान किया गया था कि जो भी तवानाई की तंसीबात हैं उनके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी तो एक्चुअली बढ़ती जा रही है। ट्रूप डिप्लॉयमेंट जो है उसके बारे में बातें हो रही हैं कि उसे भी इंक्रीज किया जाएगा। ये जंग आपकी नज़र में बढ़ रही है या एक्चुअली कम हो रही है? अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों ट्रैक साइड बाय साइड चल रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी कोशिश हो रही है, ठोस कोशिश हो रही है, जो पाकिस्तान भी लीड कर रहा है ये सफारती हल के लिए, जिसमें कल जो मुस्लिम क्वाड की मीटिंग हुई थी, डार साहब ने होस्ट की थी, और कल फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, जो मैं समझता हूँ कि कुछ पेशरफ्त हुई कि चाइना जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी चाइना जाना है और चाइना चाहता है कि ट्रंप के आने से पहले 14 और 15 मई से पहले जंग खत्म हो जाए। और ईरान भी कह रहा है कि अगर गारंटर चाहिए तो कोई स्ट्रॉन्ग गारंटर होना चाहिए चाइना जैसे। तो एक तरफ ये कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जैसे कहते हैं ना पॉस्चरिंग, वो कर रहे हैं अमेरिका दबाव डालने के लिए ईरान पर, क्योंकि अमेरिका बेसिकली पॉलिटिकली ट्रंप इज इन सीरियस ट्रबल। उनके घर में भी जो हालात हैं इंटरनली बड़े सीरियस हो गए हैं। इजराइल को भी बहुत पहली दफा इतने नुकसान हुए इस जंग का जो पहले कभी नहीं हुआ, कि उनका दिमोना रिएक्टर जो उनका गाउटा है उस पर अटैक हुआ है। उनके 30 दिन से उनके लोग जो है वो बंकर में रातें गुजार रहे हैं, बेडरूम में नहीं गुजार रहे, तो उनको भी काफी तकलीफ पहुंच रही। तो दोनों ट्रैक साइड बाय साइड चल रहे हैं। ईरान का सिर्फ एक इशू है, वो कहते हैं कि हम जंग बंदी के लिए तैयार है, लेकिन वो सीज फायर नहीं होना चाहिए, वो एक जामे अमन होना चाहिए, ड्यूरेबल पीस, और उसके लिए हमें गारंटर चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 दफा इन्होंने माजी में धोखा दिया है और उसके धोखे की बुनियाद पर जंग मुसल्लत की ईरान। तो मुशाहिद साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिला है कि बेसिकली चाइना की गारंटी जो है वो डिमांड की जाएगी, और शायद इसहाक डार साहब सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि चाइना की गारंटी जो है इंक्लूड की जाए अगर इस किस्म का कोई निगोशिएशन डील होती है तो। बिल्कुल, क्योंकि देखे ना इस वक्त 4 मुसलमान ममालिक तो हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र, और मैं समझता हूँ उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान और तुर्की का है। टर्की मेंबर है नेटो का, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और दोनों के ताल्लुकात हमसाये भी हैं ईरान के, तुर्की और पाकिस्तान, और खासतौर पर पाकिस्तान और तुर्की के ट्रंप के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तो हो गया, और एक उनका ताल्लुक रिलेशनशिप माजी का भी है, लेकिन बुनियादी बात है कि कौन नेतन्याहू को रोकेगा, ट्रंप को रोकेगा कि वो धोखा ना दें या कलाबाजी ना खाएं या यू टर्न ना लें, और वो आयरन क्लैड गारंटी चाहिए ऐसी बड़ी ताकत से जो चीन प्रोवाइड कर सकता है। और चीन पर एतमाद ईरान का भी है, चीन का असर ट्रंप पर भी है, और चीन पाकिस्तान का तो दरीना दोस्त है, तो इसलिए गालिबन डार साहब जा रहे हैं उनसे मुशावरत करने के लिए एक दिन के लिए। लेकिन मुशाहिद साहब, इसमें सबसे बड़ा जो एक रोड ब्लॉक है वो जो 15 मुतालबात अमेरिका की जानिब से किए गए थे, आपके ख्याल में ईरान उनको फुलफिल करने की पोजीशन में है कि ऐसा होगा, क्योंकि बड़ी सख्त किस्म की डिमांड्स थी अमेरिका की तरफ से? वो तो 15 डिमांड्स तो मंसूर साहब मैक्सिमलिस्ट डिमांड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉस्चरिंग। अच्छा, कि ठीक है जी हमने टेबल पे ये रख दिया, वो असल पोजीशन नहीं है, असल पोजीशन बाद में आएगी, ये अभी शुरू की बात है। ईरान ने भी 5 डिमांड रखे हैं अपने, वो भी बड़े सख्त है, तो वो अभी पॉस्चरिंग चल रही है दोनों तरफ से कि ठीक है जी हम बात करने को तैयार है, ये लो हमारा है, वो लो आपने। दैट इज नॉट द बॉटम लाइन, दैट इज पॉस्चरिंग, दैट इज मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स। मुशाहिद साहब, आपने माशाल्लाह पॉलिटिक्स भी की है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉलिटिशियन एज वेल। ये दोनों मुल्कों की अगर कंपैरिजन किया जाए, अमेरिका का और ईरान का, उनकी जो लीडरशिप्स हैं, ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टू सेल द नैरेटिव। आपने अपना जो भी बयानिया है उसको ज़रूर अवाम तक पहुँचाना है कि अवाम उसे एक्सेप्ट करे। दोनों को अगर कंपैरिजन करें, ईरान की लीडरशिप, खासतौर पे जो नई सुप्रीम लीडरशिप है, आपको लगता है सबसे पहले तो क्या उनको कोई बयानिया बेचने की जरूरत है, या अवाम ऑलरेडी इस पे मतलब मुतमईन है कि जो कुछ भी ईरान कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है? एंड नाउ कंपेयर दैट विद डोनाल्ड ट्रंप, एंड डज ही नीड टू सेल दैट नैरेटिव टू द अमेरिकन पीपल कि नहीं जी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तक तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो ये कन्विंस कर पाएगा या करेगा कि नहीं जी मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया एंड यू नीड टू बैक मी अप? इसमें मैं पॉलिटिशियन के अलावा आई आल्सो वेयर माय अदर 2 हैट्स एज फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड फॉर्मर जर्नलिस्ट। ग्रेट। बेसिकली ट्रंप हैज लॉस्ट द बैटल ऑफ नैरेटिव्स। अच्छा, अमेरिकन अवाम में भी पहली दफा देखें जी, लेट्स टॉक ऑफ ट्रंप फर्स्ट, सिर्फ 36% लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं इस जंग को, और मेजॉरिटी जो है 2/3 अक्सरियत
کہہ رہی ہے جنگ غلط ہے، تو اس کا بیانیہ تو غلط ہو گیا ثابت اپنے عوام میں. اور پچھلے یہ جو ہفتے کو ہوا ہے 80 لاکھ امریکہ، 3,000 ڈیمونسٹریشنز 50 ریاستوں میں ہوئی ہیں، جو امریکہ کی تاریخ میں اتنا بڑا احتجاج جنگ کے خلاف کبھی نہیں ہوا all across. تو وہ he's lost the battle of narrative، کیونکہ انہوں نے جنگ بنیاد ایک جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر. ایران کو یہ فائدہ ہے کہ ایران ایک مظلوم سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، ہے بھی مظلوم کیونکہ ان پر جاریت ہوئی ہے بلا جواز اور غیر قانونی بنیاد پر، اور وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ڈیفائنس کر رہے ہیں. اور یہ نہ بھولے منصور صاحب کہ ایران از ناٹ جسٹ اے کنٹری، اٹس اے سویلائزیشن، تہذیب ہے جن کا ایک تمدن ہے. اب ان کی یونیورسٹی ہے امیر کبیر یونیورسٹی جو شاہ ہمدان کے نام پہ، اس پر حملہ ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایرانی ریاست کا اور ایرانی ثقافت کا اور ایرانی تہذیب پر حملہ کر رہے ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ. تو اس لیے انہوں نے اکٹھا کر دیا پوری قوم کو، حالانکہ ان میں اندرونی اختلافات ضرور ہیں حکومت کے بارے میں، لیکن اس ایشو پر بیرونی جاری کے خلاف ان کا نیریٹو بک گیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی کامیابی سے بک رہا ہے. اور مشاہد صاحب اس کا ایک اگر جائزہ لیا جائے خلیجی ممالک کا، مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات کی ہم بات کریں، سعودی عرب، بحرین، کویت، عراق، یو سٹارٹ نیمنگ دیم، مطلب سب کے سب اس سے افیکٹڈ ہیں. یہ جنگ کب ختم ہوگی، کس حالت میں ختم ہوگی، obviously there's still a question mark، لیکن آپ کے خیال میں اس خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن اس جنگ کے بعد کتنی تبدیل ہوگی؟ میرے خیال میں منصور صاحب یہ بڑا دس از $1 million question، یہ تبدیل ہو چکی ہے. گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئے ہیں. اٹ از اے نیو کائنڈ آف مڈل ایسٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکن گارنٹیز تھیں ان گلف ممالک کے، جن کا لسٹ آپ نے نمبر دیا ہے، جن میں 13 اڈے تھے امریکہ کے، 13 اڈے سب بند ہو چکے ہیں. ساری امریکن سفارت خانے اس علاقے میں بند ہو چکے ہیں، اور امریکہ نے ایک انگلی نہیں اٹھائی ان خلیجی ممالک کا دفاع کرنے کے لیے، بلکہ اور تانے دے رہے ہیں. لنزی گرام کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ کا تم کیوں نہیں جنگ میں لڑتے، وہ یو اے کو کہہ رہے ہیں آپ بھی اس جنگ میں شامل ہو. اب یو اے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ زیلنسکی کو بلاتے ہیں، یوکرین کے لیڈر کو، کہ تم ہمیں ہماری مدد کرو، ہمیں ڈرونز دو، کیونکہ امریکہ نہیں دے رہا. تو یہ تو ان کی حالت، تو یہ ایک بنیادی جو عنصر تھا اس ساری سلامتی کا، سیکیورٹی کا، گلف سیکیورٹی پیراڈائم وہ تبدیل ہو گیا ہے. دوسرا تھا کہ یہ ایک جنگ تھی گریٹر اسرائیل کی. تو اسرائیل کو تو پہلی دفعہ مار پڑ رہی ہے. ان کے لوگ 30 دنوں سے بنکر میں سو رہے ہیں، بیڈ روم میں نہیں سو رہے. ان کے ڈمونا ری ایکٹر جو کاؤٹا سمجھ لیں اسرائیل کا ہے، اس پر حملہ ہو گیا ہے. ایران ہر جگہ ہٹ کری جا رہا ہے، حیفا پورٹ اور ڈیگو گارسیا پہنچ گیا ایران کے میزائل جو 4000 کلومیٹر دور ہیں. تو یہ تو بڑی سچویشن چینج ہوگی اسرائیل کے حوالے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو مسلم کوارڈ بنا ہے، پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ، مصر، یہ ایک، اور پلس چائنا اگر ساتھ اس میں آ جائے انشاءاللہ، تو یہ ایک نیا متبادل نظام بن سکتا ہے سلامتی کا، امن کا، سیکیورٹی کا اس خطے میں، جس میں پاکستان اور ترکی اور باقی ممالک لیڈنگ رول ادا کریں گے. تو آلریڈی وی آر ٹاکنگ آف اے نیو مسلم ورلڈ، اے نیو مڈل ایسٹ. اور مشاہد صاحب اس میں آپ نے پاکستان کا چونکہ ذکر کیا، اور ظاہری بات ہے اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو بیچ میں شامل نہ کریں تو ناانصافی ہوگی. اب آپ کے خیال میں ڈپلومسی کے لحاظ سے ہاؤ ہیز پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز؟ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جہازوں کے اوپر ہی کہا جا رہا ہے پاکستان کا جھنڈا لگا لیں اور آپ کے اوپر بمباری نہیں ہوگی، اور آپ یو کین سیل تھرو دو، آپ نے ہرمز، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے. سو ڈو یو تھنک پاکستان ہیز ڈن مطلب the best they could? I think I would say as a professor I would give them A+ grade in foreign policy. کمال کر دیا، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے دونوں لیڈرشپ کو، خاکی اور مفتی، فیلڈ مارشل کو بھی، اور سویلین جو لیڈرشپ ہے ڈار صاحب اور دوسرے لوگ بھی. they are doing a damn good job. میرے خیال میں 1974 کے بعد جو اسلامک سمٹ بھٹو صاحب نے کرائی تھی، this is probably Pakistan's finest hour in diplomacy. سعودی عربیہ ہو، ترکی ہو، ایران ہو، چین ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے. عزت و کائرو ہو، ڈھاکہ بھی ہو، بات سنی جا رہی ہے عزت و احترام سے، آپ کو اعتماد بھی کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں کہ ایران، چائنا، امریکہ تینوں کہتے ہیں بھی ٹرسٹ پاکستان. تو اس سے اچھی پوزیشن ہماری کون سی اچھی ہو سکتی ہے؟ I think we have played up cards very well and it's very difficult situation but we did a great job in that. مشاہد صاحب اکثر اوقات نا کلاس کے اندر ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو بہت شرارتی ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ٹیچر جو ہے اس کو کارنر میں کھڑا کر دیتی ہے کہ تم بہت شرارتی ہو، تمہیں سزا ملے گی، تم کارنر میں کھڑے ہو جاؤ. مجھے موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں لگتا ہے کہ بھارت وہ اس خطے کا وہ بچہ ہے جس کو کارنر میں کھڑا کر دیا گیا ہے. نہ اس سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ اس سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ اس پورے پروسیس کے اندر وہ انوالوڈ ہے، اور پوری جتنی کلاس کے بچے ہیں ان سب نے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے.
لیکن یہ فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر یو سو دا انڈین چینلز اور ناٹ, لیکن وہ اتنی فرسٹریشن بڑھ چکی ہے دیٹ دے اسٹارٹڈ کوسچننگ دی لیڈرشپ کہ بھائی آپ نے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مودی کے بارے میں بتایا ہوا تھا, مودی یہ کر لے گا وہ کر لے گا, یہاں پہ تو آپ کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. از دیٹ سرپرائزنگ؟ یہ واٹ اے فال فار انڈیا, جو اپنے آپ کو کہتا تھا ہم گریٹ پاور ہے. یہ ہمارے اسکول ٹائم میں لوگ کہتے تھے یہ فلانا بندہ روندو ہے, روندو, وہ ہر بات روتا رہتا ہے, رونا دھونا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا, اسپوائل سپورٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں. ان کا اب جو انتہا ہوگی ہے بغض اور جیلسی کہہ لیں, انوی کہہ لیں ٹورڈز پاکستان. جس قسم کے بیانات, مجھے دکھ ہوا کہ فارن منسٹر نے بھی جو بیانات دیے بڑے نیچے قسم کے, اور انڈیا has been totally exposed. اور جو ان کی متھ بنی ہوئی تھی کہ انڈیا شائننگ, انڈیا رائزنگ, انڈیا کا اسٹریٹجک اٹانومی, کچھ نہیں رہا. اور ان کو اتنا تکلیف ہے کہ پاکستان کا کلیدی کردار کیا ہے, اور حالانکہ ہم نے ہندوستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, نہ ان کے خلاف کوئی بیان دیا, لیکن ان کے دل میں اتنی جو بغض ہے کہ اس حد تک ہے کہ وہ منافقت بھی نہیں کر سکتے. And it is coming out there. It's a very sorry state of affairs for Mr. Modi and his team. What a failure, کیونکہ انہوں نے they brought it on themselves. ان کی پالیسی بگٹڈ ہے, ہندوتوا ہے, چھوٹے قسم کی ہاتھ نہیں ملانا, بات نہیں کرنی, منہ موڑ لینا. اور پھر امریکہ نے ان کو ڈچ کیا ہوا ہے, پورے علاقے نے ان کو ڈچ کیا ہوا ہے, اور وہ سلن فیسڈ ہیں, غصے میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ بس بغض ہے اور غصہ ہے انفارچونیٹلی. مشاہد صاحب, میرا ایک کنسرن ہے یہاں پہ, اینڈ دس از آن اے ویری سیریس نوٹ, بیکاز the sort of person Modi is, مودی کا اگر آپ پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھیں, وین ایور he feels low یا وہ irrelevant اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے, ایک بے وقوفی کرتا ہے, وہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, اٹ could be anything. My concern is کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے ایک مہینے میں انڈیا کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو پچھلی پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ان کو ملٹریلی جو ان کو شکست ہوئی, اور اس کے بعد اب ڈپلومیٹکلی جو کچھ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, مجھے صرف ذہن میں ہے کہ یہ دوبارہ کوئی بے وقوفی نہ کرے صرف اس خطے میں دوبارہ ریلیونٹ بننے کے لیے. یو تھنک that should be a matter of concern? No, I don't feel so. Because یاد رکھیں, مودی ہو یا نیتن یاہو ہو, they are bully boys. آپ کو پتا ہے اسکول میں بھی بلیز ہوتے تھے, آپ بھی پڑھتے رہے پبلک اسکول وغیرہ میں, ان اسکولوں میں they were bully boys. وہ ڈرتے تھے, وہ کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے تھے, جو دیکھتے تھے نا کہ بندہ somebody can hit back, ان کو ایک حسن وہ بھی مار سکتا ہے, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. They know Pakistan has the capacity to hit back. And we hit back very hard. مودی نے جب غلطی کی مئی 2025 میں, اور اس کو اپنے پینٹی لگا دی, we taught them a lesson they'll never forget. تو وہ ابھی تک وہ they are still reeling from that unfortunate experience for them. تو اس حوالے سے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. وہ ڈیمونائز کریں گے, ڈیسٹیبلائز کریں گے, ڈیمیج کریں گے, یہ irregular warfare کریں گے, کوئی بلوچستان میں گن ڈالیں گے, کوئی دہشت گردی اسپانسر کریں گے, لیکن they dare not try to do any misadventure. ان کو پتا ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو مئی 2025 میں ہے. تو اس کا خطرہ نہیں, لیکن گن کرنے کی کیپیسٹی ہے, وہ ضرور کریں گے, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, ڈیمونائز کریں گے. That's all.